کیا ہو اگر ایک ملک گیر احتجاج ویسا نہ ہو جیسا وہ نظر آتا ہے؟ آج ہم ایک چونکا دینے والے بیانیے کی گہرائی میں جا رہے ہیں جس میں ایران کے اندر ایک بہت بڑی انٹیلیجنس جنگ کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس کہانی میں قتل کی سازشیں اور عالمی طاقتوں کا کھیل سب کچھ شامل ہے۔ یہاں بات کو بالکل گھمایا نہیں جا رہا۔ بیانیے کا آغاز ہی ایک دھماکہ خیز دعوے سے ہوتا ہے۔ آج امریکہ اور اسرائیل کی تاریخ کی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بیان ہے جو ایک ایسی کہانی کے لیے سٹیج تیار کرتا ہے جو کسی جاسوسی ناول سے کم نہیں۔ ایران کے سپریم لیڈر اچانک سب کے سامنے آ جاتے ہیں، وہی شخص جو مبینہ طور پر اس پیچیدہ قتل کی سازش کا مرکزی ہدف تھے۔ اور ان کا پیغام وہ تھا صاف مزاحمت کا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ان کے خلاف سازش نہ صرف ناکام ہوئی ہے بلکہ بری طرح ناکام ہوئی ہے۔ یہ دشمن کے لیے ایک واضح پیغام تھا۔ تو یہ پراسرار سازش آخر تھی کیا؟ یہ جو ملک گیر احتجاج ہو رہے تھے یہ تو صرف ایک پردہ تھے۔ ان کو ایک پیچیدہ کثیر الجہتی آپریشن کو چھپانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا جس کی ڈوریں مبینہ طور پر ایران کی سرحدوں سے باہر سے ہلائی جا رہی تھیں۔ یہاں آ کر یہ بیانیہ واقعی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ یہ مبینہ کمانڈ کا پورا سلسلہ بتاتا ہے، یعنی امریکی اور اسرائیلی انٹیلیجنس منصوبہ بناتی ہے، پھر رنگ لیڈرز یعنی مقامی کمانڈرز زمین پر موجود اپنے کارندوں کو ہدایت دیتے ہیں، اور پھر بھیڑ کو افراتفری پھیلانے اور ایک کور کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بڑے اہداف کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اور یہ صرف ایک شخص کو نشانہ بنانے کی بات نہیں تھی، منصوبہ اس سے کہیں بڑا تھا، یعنی ایران کی پوری قیادت کو ختم کرنا۔ سپریم لیڈر سے لے کر جنرلوں اور یہاں تک کہ ایٹمی سائنسدانوں تک کوئی بھی محفوظ نہیں تھا۔ ذرا اس مبینہ افراتفری کے پیمانے کا تصور کریں۔ ذریعہ دعویٰ کرتا ہے کہ 250 مساجد کو جان بوجھ کر جلایا گیا۔ یہ صرف تباہی نہیں تھی بلکہ یہ ملک کو غیر مستحکم کرنے اور اصل آپریشن کے لیے ایک دھواں اسکرین بنانے کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ لیکن ہر سازش کا ایک جوابی منصوبہ بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایرانی انٹیلیجنس نے مبینہ طور پر کس طرح بازی پلٹ دی اور اس وسیع سازش کا مقابلہ کیا۔ یہ ایک اعلیٰ سطحی شطرنج کی بازی تھی۔ ایرانی فورسز نے اپنی مخالفین کو مات دینے کے لیے دھوکہ دہی اور غلط معلومات کا استعمال کیا اور انہیں ایک ایسے جال میں پھنسایا جس کی انہیں بالکل توقع نہیں تھی۔ یہاں ان کی حکمت عملی کی اصل چالاکی سامنے آتی ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی ہی صفوں میں موجود مشتبہ غداروں کو آیت اللہ کے ٹھکانے کے بارے میں غلط معلومات دی۔ پھر جب قاتل ٹیمیں ان جعلی مقامات پر پہنچیں تو غداروں کی شناخت ہو گئی۔ یہ ایک مہلک جال تھا جس نے اندر سے ہی پورے نیٹ ورک کو بے نقاب کر دیا۔ تو اس ناکام سازش کے نتائج صرف قیادت کے بچ جانے سے کہیں زیادہ گہرے تھے۔ اس نے ایک ایسے انکشاف کو جنم دیا جس نے پورے خطے میں سنسنی پھیلا دی، اور ثبوت کے طور پر ذریعہ ایک پکڑی گئی خاتون آپریٹو کا مبینہ اعترافی بیان پیش کرتا ہے۔ اس نے کہا، میں نتن یاہو کے ساتھ رابطے میں تھی، مجھے قتل کرنے کے لیے اہداف دیے گئے تھے۔ یہ حقیقت کہ وہ مبینہ طور پر 7 یا 8 زبانیں بول سکتی تھی یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کتنی قیمتی اثاثہ تھی اور اس کا پکڑا جانا کتنا بڑا نقصان تھا۔ اس سے یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کے لیے اصل نقصان کیا تھا؟ جیسا کہ ذریعہ بتاتا ہے، یہ ناکام مشن تو صرف کہانی کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا۔ اور یہاں اس بیانیے کا سب سے چونکا دینے والا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اسرائیل کا سب سے بڑا نقصان ایک ناکام آپریشن نہیں تھا بلکہ ایران کے اندر اس کے پورے طویل عرصے سے قائم انٹیلیجنس نیٹ ورک کا خاتمہ تھا۔ یہ ایک ایسا دھچکا تھا جس کے اثرات برسوں تک محسوس کیے جائیں گے۔ تو اس ڈرامائی تصادم کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ تجزیہ اب مستقبل کی طرف دیکھتا ہے اور ذریعہ خبردار کرتا ہے کہ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ایک اور دلچسپ موڑ میں بیانیہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ایران اس جنگ میں اکیلا نہیں تھا۔ انہیں مبینہ طور پر چین اور روس سے اہم ٹیکنیکل مدد ملی جس سے انہیں سٹار لنک جیسی جدید کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز کا مقابلہ کرنے میں مدد ملی جو اکثر مظاہرین اور آپریٹرز کے لیے ایک اہم ذریعہ ہوتی ہیں۔ اس ناکامی کے جواب میں آیت اللہ نے مبینہ طور پر ایک سرد پیغام بھیجا، غداروں کے لیے کوئی رحم نہیں۔ یہ ناکام کوشش کے بعد ایک سخت گیر موقف کا واضح اشارہ ہے جو مستقبل میں کسی بھی اختلاف رائے کے خلاف ایک انتباہ ہے۔ اور اس طرح ہم اس پریشان کن سوال کے ساتھ رہ جاتے ہیں، پلان اے تو ناکام ہو گیا، اب پلان بی کیا ہے؟ جیسا کہ ذریعہ اشارہ کرتا ہے، اگرچہ یہ ایک جنگ جیت لی گئی ہے لیکن سایوں میں لڑی جانے والی وسیع تر جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔